بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بنی نوع انسان کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے اور دین کو چھوڑنے کا سب سے بڑا سبب بزرگوں کے معاملے میں غلو کرنا ہے، کیونکہ آج کل محرم کا مہینہ آیا تو اور محرم کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ حسین علیہ السلام، یاد حسین، شہادت حسین، کربلا حسین اور مختلف ناموں سے غلو کرتے ہیں۔ تو آئیے غلو کے بارے میں ہم کچھ جانکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، سورہ نساء آیت نمبر 71۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اس سے اس کو اونچا اور بالا نہ سمجھو۔ یہ خطاب اگرچہ یہود و نصارہ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پوری امت محمدیہ سے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ خدشہ ہے کہ امت محمدیہ میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک نہ کر لے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کی نازل کردہ کتاب حق کے آگے جھکیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مبتلا ہو کر مبالغہ کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں سے جو شخص یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرے گا اور دین میں افراط یا تفرید سے کام لے گا وہ انہی جیسا ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں غالی رافضیوں کو جلا دیا تھا اور باب کندہ کے قریب گڑھے کھدوا کر ان میں پھینک دیا تھا رافضیوں کو۔ صحابہ کرام کا ان غالی رافضیوں کے قتل پر اتفاق تھا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو بجائے جلانے کے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت میں آتا ہے، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، قال هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبدوا حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو سورہ نوح کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود، سواع اور یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 لوگوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے جو سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ یہ سب قوم نوح علیہ السلام کے صالح لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ نیک لوگ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کرو، ان کے مجسمے بناؤ اور اس پتھر کو ان کے نام سے پکارو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اگلے لوگ مر گئے اور علم ان سے جاتا رہا، تب ان کی اولاد نے ان کو یادگاروں کو پرستش کرنا شروع کر دیا، یعنی بعد میں ان کی پوجا پاٹ اور ان کے لیے فاتحہ نیاز ہونے لگی۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ دیکھو، تمہارے آبا و اجداد ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے طفیل بارش ہوتی تھی۔ اس نے ان بتوں کی عبادت کو ان کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا اور ان کی عظمت کا نقش اس طرح بڑھا چڑھا کر ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ گویا وہی ان کے معبود حقیقی ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر درگاہ، مزار، بابا اور یہ تعزیے جو بنائے جاتے ہیں، جو سال میں ایک بار صندوق سے نکال کر دھو کر رگڑ کر پیروں سے مل کر رگڑتے ہیں، پھر اس کو نکال کے بٹھاتے ہیں اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اولاد آدم، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کو یاد رکھنے کی اصل
رکھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس غلو سے محفوظ رہنا ہے۔ شیطان نے صالحین کی شان میں افراط اور مبالغہ اور ان سے غلو فی المحبت کی بنا پر ہی ان لوگوں کو مبتلا شرک کیا تھا، جیسا کہ آج کل امت محمدی میں سے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اکثر لوگ شرک کا شکار ہو گئے۔ اس لیے شیطان نے صالحین کی محبت اور نیک لوگوں کی محبت و عظمت ان کے شان میں بدعت و غلو کے ان کے سینوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ یہ لوگ اب اعمال شرکیہ کو بھی توحید اور رضا الہی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کی تصاویر بنائیں، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادتیں کرنے لگے، جیسا کہ آج خبریں بنتی ہیں، مزارات بنتے ہیں زمانے کے بعد، اور لوگ اس کی پوجا پاٹ اور اس میلے ٹھیلے، چادریں، فاتحہ نیاز کے دھندے شروع ہو جاتے ہیں۔ خبروں کی پجاریوں کے دل میں شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا رہا کہ دیکھو انبیاء کرام اور صلحاء اعظام کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا اور ان پر قبے تعمیر کرنا اور ان اہل قبور سے محبت و عقیدت کا مظہر ہے، اور یہ کہ ان کی قبروں کے پاس آ کر دعا کرنا قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ان کے دل میں اچھی طرح سے گھر کر گئی۔ پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اگر ان کے نام کو وسیلہ ٹھہرا کر دعا کرو گے اور ان کے نام کی قسم دے کر ملتجی ہو گئے تو دعا بہت جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے کہیں بلند ہے کہ ان بتوں کے نام لے کر اس کی قسم کھائی جائے یا کسی مخلوق کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے۔ تو اس طرح سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ جب یہ بات اچھی طرح ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تو یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کے براہ راست پکارو اور ان پر اپنی ان کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھو، ان کی قبروں پر چادریں چڑھاؤ اور خوب چراغاں کرو۔ اگر ان کی قبروں کی طواف کیا جائے تو ان کو بوسہ دیا جائے اور ان پر جانور ذبح کیے جائیں تو یہ بہت ہی نیک اور سعادت مندی کی بات ہے۔ جب یہ چیز ان کے ذہن میں راسخ ہو گئی تو کہا کہ دیکھو لوگوں کو بھی ان بزرگوں کرام کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس کے عرس منانے کا اہتمام کرو اور ان کے یوم پیدائش مناؤ۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس فعل کو انتہائی نفع بخش سودا سمجھا، دنیا میں بھی مالا مال ہو گئے اور آخرت میں بھی اپنے آپ ہی کو نجات یافتہ قرار دینے لگے، جیسا کہ آج جو مجاورین ہیں یا درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ عزت دار اور مالدار اور آخرت میں بھی نجات یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں آج یہ جو محرم کے مہینے کے اندر یاد حسین کربلا اور شہادت حسین مختلف ناموں سے جو کچھ غلو کیا جاتا ہے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کا ایک ادنا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب خرافات توحید کے منافی اور اس دین کے سراسر برعکس ہے، جس کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل توحید الہی کے بالکل برخلاف یہ سارے اعمال ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا اور کسی کے آگے نہ جھکا جائے۔ جب یہ تمام باتیں مشرکین کی دلوں میں جاگزیں ہو گئیں تو شیطان نے اپنا آخری تیر بھی چلایا کہ دیکھو جو شخص تم کو اس عقیدے کو اپنانے اور ان پر اعمال کرنے کاربند رہنے کی وجہ سے روکیں گے، وہ شخص ان مراتب عالیہ کا منکر ہے اور بزرگوں کی شان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ان بدعات و خرافات اور شرکیات کو روکنے والوں کو بد عقیدہ اور یہ لوگ دشمنان اولیاء، رسول اللہ کے دشمن اور نہ جانے کیا کیا ناموں سے نوازتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان مشرکوں کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین اس حالت کو قرآن کریم اور ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل
کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جب توحید کا بیان کیا جائے تو دلوں کے اندر بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، اور جب توحید کے علاوہ جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی کھل جاتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں، جو قصے، واقعات، من گھڑت چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ سرور کونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ نے مبالغہ کیا تھا۔ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہرگز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست تو صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 34۔ آج محرم کے اندر اور تمام قبروں کا جو کچھ بھی حال ہے وہ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر کسی نے کان نہیں دھرا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اس پر عمل کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے تعریف کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں شدید مخالفت کی، اور غلو اور شرک میں نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے اور محظورات و منہیات میں گر پڑنے سے آپ نے ہمیں منع کیا، امت کو آگاہ کیا۔ اور یہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظم و نثر میں اتنی کتابیں لکھی ہیں جن کا شمار کرنا بھی مشکل ہے، جو سراسر گیت، قوالی اور نعتیں اور اس طرح کی چیزیں لکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان میں بے انتہا گستاخانہ کلمات کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے بعد مشرک علماء کی تردید کی، جنہوں نے لکھا کہ جن مواقع پر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ جائز ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغاثہ جائز ہے، تو اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے خلاف تردید کیا۔ اسی موضوع پر خاص کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام شرک کرنے والے، یہ تمام اپنے بدعمال، شرکیات، بدعات، خرافات کو اور جھوٹے قصے، من گھڑت کہانیوں کو انہوں نے محبت رسول کا نام دیا ہوا ہے۔ حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نے شرک کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا ہے۔ توحید اور اخلاص کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما کر مبعوث کیا تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ افراط تعظیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، یہ اس کا ارتکاب کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قطعاً پرواہ نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رضامندی نہیں ہوتے اور نہ ان کو تسلیم ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عملی جامہ پہنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی اشیاء کو ترک کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ راستے پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو مشعل راہ بنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو قریہ قریہ، گاؤں گلی پہنچایا جائے، نہ کہ فلاں الیاس صاحب کی دعوت ہے، مودودی صاحب کی دعوت ہے، فلاں کی دعوت ہے۔ دوستو بھائیو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد و نصرت میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو شخص گامزن ہو اس سے محبت کی جائے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی مخالفت کرے اس سے عداوت اور بغض اور قطع تعلق کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کے خلاف کیا، اور جن سے منع فرمایا تھا اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اللہ المستعان۔ آج ہمارا سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں غلو سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ سب غلو ہی کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال حلق المتنطعون قال ثلاثا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار، فرمایا کیا کہتے ہیں؟ تعلیم، تکلیف، تکلف کرنے اور حد سے بڑھنے والے ہی لوگ ہلاک ہو گئے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی عمل میں غلو کرنے والا شخص جو کلامی موشگافیوں میں الجھتا ہے اور ایسے ایسے مسائل ٹوہ میں لگا رہتا ہے جہاں ان کی عقلوں کی رسائی ممکن نہیں۔ عبادت اور تصوف کی اصطلاح میں اس شخص کو بھی متنطع کہتے ہیں جو حلال اور مباح اشیاء کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے، جیسے روٹی اور گوشت نہ کھانا، سادہ اور موٹے روئی کے کپڑے پہننا، جیسا کہ آج محرم کے مہینے میں لوگ گوشت نہیں پکاتے، اور شربتیں بنانا، کھچڑے پکانا، اور مختلف قسم کے دھاگے اپنے گلے میں ڈالنا، اور مختلف قسم کی جو بھی بدعات ہیں، یہ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، اور خاص کالے کپڑے کا پہننا، اور بھیڑ بکریوں کے بالوں کے کپڑے استعمال کرنا، نکاح وغیرہ سے اجتناب کرنا، شادی بیاہ اس مہینے میں نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اس لیے رک جانا، یہ سمجھنا کہ یہ مبارک مہینہ یعنی یہ منحوس مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے، اور اس میں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ تمام خلاف شریعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ پرلے درجے کے جاہل اور گمراہ لوگ ہیں کہ اس طرح تکشفات کو دین اور اس طرح کی گمراہیوں کو دین قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں، بحث و تمحیص میں انتہا کو پہنچ جانے والے کو متنطع کہا جاتا ہے۔ ابو سعادات کہتے ہیں، کلامی مسائل میں بال کی کھال اتارنے والے کو متنطع کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دائرے میں داخل ہے جو با تکلف بات چیت کرتے اور حلق سے نکالتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہ مخواہ گفتگو میں تفصیلات پیدا کرنا اور با تکلف فصاحت و بلاغت کا اظہار کرنا، اجنبی اور غیر مانوس الفاظ بولنا، عوام سے خطاب کرتے وقت میں دقیق عبارات الفاظ استعمال کرنا، یہ سب کے سب کراہت اور غلو والے لوگ کرتے ہیں۔